بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختلف حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے آج, لیکن پہلی سٹوری ہم لیتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک بار پھر بہت واضح طور پر محاذ آرائی کا معاملہ آیا ہے. یہ امر اس لیے بھی زیادہ حیران کن اور آف کورس پریشان کن ہے کہ ماضی قریب میں تو ہم نے دیکھا, چاہے جب بندیال صاحب کا دور تھا تب, یا فائز عیسیٰ صاحب کا دور تھا تب, گریجولی بڑھتا چلا گیا ہے معاملہ کہ بہت واضح طور پر ججز دو حصوں میں تقسیم نظر آئی. یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, کوئی قیاس نہیں ہے, خیال نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے, اس میں سامنے کی بات ہے. یعنی بالکل کلیئر تھا کہ جناب یہ جج اس سوچ کے ہیں, یہ جج اس سوچ کے ہیں. یہاں تک کہ فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تو باقاعدہ معاملہ کھلا خط و کتابت تک لکھنے پہ آ گیا تھا نا. یعنی ایک جج دوسرے کو بد دیانت کہہ رہا ہے, دوسرا پہلے کو بد دیانت کہہ رہا ہے, وہ اس کو بد نیت کہہ رہا ہے, پہلا اس کو بد نیت کہہ رہا ہے. یہ بات پھر ایک امید بندی تھی کہ یہ اب سسٹم جب چینج ہوا ہے, یعنی جب نئے چیف جسٹس کے ساتھ ذرا یہ محاذ آرائی کچھ کم ہوگی یا ختم ہوگی. ابتداً ذرا ماحول تھوڑا سوٹیبل بھی نظر آیا, پھر ماحول اب دوبارہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اصل میں معاملہ ہے کیا, یہ ہم پروگرام کے آخر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ معاملہ بنا کیا ہے, کون سا کیس لگا ہوا ہے, ایک کیس کہاں لگا ہوا ہے, اس کیس کے نتیجے میں کیا بات شروع ہوئی جس کے بعد یہ لڑائی ذرا واضح آیا ہو گئی اور پھر معاملہ خط و کتابت تک آ گیا اور سنگین رخ اختیار کر گیا. اس کی ڈیٹیلز ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہم ابتداً بات کرتے ہیں سینئر قانون دان ہیں, آف کورس پاکستان کے سینئر ترین ججز میں سے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی ظاہر ہے, جناب حامد خان صاحب سے. اور حامد خان صاحب کو ہم نے زحمت, پھر اس کے بعد ہم پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل بات چیت بھی کریں گے. حامد خان صاحب کو بھی ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ یہ جو ایک کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ جس پر اب یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ فلاں کیس ہمارے پاس لگے گا, یعنی کہ ریگولر بینچ کے پاس لگے گا, یا آئینی عدالت میں لگے گا. آپ جانتے ہیں نا 26ویں ترمیم کے بعد ایک آئینی عدالت کا معاملہ آ گیا, چیف جسٹس بھی بن گئے یحییٰ آفریدی صاحب, منصور علی شاہ صاحب نہیں بنے کیونکہ ورنہ تو سینئر موسٹ جج کو ہی بننا ہوتا تھا, لیکن 26ویں ترمیم نے اختیار دے دیا حکومت کو کہ آپ سینئر موسٹ تین میں سے کسی ایک کو لے لیں. منصور صاحب کو نہیں لیا, یحییٰ صاحب کو لے لیا. پھر یہ بھی مل گیا کہ ایک آئینی عدالت بنے گی جو کہ مخصوص کیسز سنے گی, تو آئینی عدالت بھی بن گئی ہے, اس کے صدر امین الدین خان صاحب ہیں. اب اپوزیشن کا حکومت پر یہ الزام ہے کہ صاحب آپ نے یہ نظام اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کیسز آئینی بینچ میں لگا دیں, کیونکہ وہاں آپ کی اپنی مرضی کے ججز ہیں جو کہ آپ کی اپنی مرضی کے چیف جسٹس لگائیں گے, یعنی کہ یحییٰ آفریدی صاحب لگائیں گے, اور اس طرح آپ کو ہر کیس میں ریلیف مل جائے گا. تو پھر یہ بحث چلی تھی کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی کیس یہاں لگنا ہے کہ وہاں لگنا ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ میں ایک کیس جس کی سماعت منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں اور دیگر جج صاحبان کر رہے ہیں, اس پر یہ سوال اٹھ گیا کیونکہ جج صاحبان نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیس ہمارے پاس لگا ہوا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ہم سے چلتا کیس ہم سے لے کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت میں ڈال دیں, اور اس طرح تو آپ کو جب بھی لگے گا کہ کوئی کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے حکومت کے خلاف, تو ہم سے لے کے اس کو ان کو دے دیں گے. تو اس پرٹیکولر کیس میں 2 عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں منصور علی شاہ صاحب والے بینچ نے, جن میں سے ایک جناب حامد خان صاحب ہیں. تو ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں, اس پہ کوشش کریں گے کہ ذرا تکنیکی نوعیت کا گنجلک سا معاملہ ہے, لیکن اس کو ذرا آسان سہل انداز میں آپ کے سامنے رکھیں. حامد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو حامد صاحب پلیز بتائیے گا, آپ کو اس کیس میں عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے, تو اس کی سماعت کل بھی ہے نا, یعنی کہ اس کا پس منظر یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں گردش کرتی رہیں سوشل میڈیا پہ, جس کی کوئی باقاعدہ تردید یا تصدیق بھی نہیں ہوئی, کہ وہ کیس ہی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے لگانا تھا. آپ کو ایسی کوئی اطلاع تو نہیں ہے نا؟ ابھی تک وہی ہے. اور دوسری میں یہ بات کروں گا کہ آپ بار بار آئینی عدالت کہہ رہے ہیں, کوئی آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ کیا عدالت کا ایک بینچ ہے جس کو انہوں نے آئینی بینچ کا نام دیا ہے. آئینی بینچ یہ کوئی علیحدہ عدالت نہیں ہے. ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مجھے معاون مقرر کیا ہے, مناسب نہیں ہے کہ میں اس کیس کے بارے میں کوئی چیز ڈسکس کروں. ٹھیک ہے, میں اس کیس کی ڈیٹیل میں سے جا بھی نہیں رہا, میں سب اسی لیے اس سے میں نے کہا ویور سے بھی کہ وہ تو اس کی ڈیٹیل آخر میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بتائیے جہاں سے سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا ہے, یعنی کہ 26ویں ترمیم جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے نا, اب وہ بھی لگ گیا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ جب 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو رہا تھا تو آپ ان سرکردہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت آسانی سے معاملہ ہونے نہیں دیں گے, اور اگر یہ ہو گیا تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے, اور اگر منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کو چیف جسٹس لگایا گیا تو پھر ہم اس پر بھی صدائے احتجاج بلند کریں گے. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ معاملہ تو کوئی خاص احتجاج کا رخ اختیار کر نہیں پایا, اینڈ ناؤ اٹس اے نارمل تھنگ, اب تو ایکسیپٹیبل ہو گیا اور معاملہ آگے جا رہا ہے. ہرگز نہیں, ہم بالکل اس وقت تحریک کا حصہ ہیں جو 26ویں ترمیم کے خلاف چل رہی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ سڑکوں پر نکلو ہی سے تحریک ہوتی ہے. ہم نے 4 کنونشنز کیے ہیں, اگلا کنونشن لاہور میں پھر کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اتنی پٹیشنز بار ایسوسی ایشن کی طرف سے
سپریم کورٹ میں دی ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ فل کورٹ سنیں ان جو پٹیشنز ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. تو لہٰذا ہماری طرف سے پوری جدوجہد جاری ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بار ایسوسیشنز کا اس وقت سب سے بڑا جو سٹینس ہے، سب سے بڑا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو کی آزادی چھین لینا ہے اور عدلیہ کو ایک مجبور ادارہ بنا کے چھوڑ دینا ہے. لیکن حامد صاحب طاقتوں کی کوشش ہے، تو اس لیے وکلا جو ہے آئین کی صفائی ہوتے ہوئے کبھی اس سے الگ یا اس سے دور نہیں ہو سکتے. لیکن حامد صاحب بظاہر کوئی بھی ایسی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی نا کہ جس کے نتیجے میں سڑک وکلا نے اتنی گرم کر دی ہو کہ یہ سوال بھی اٹھے کہ اس پریشر کی وجہ سے عدالت 26ویں ترمیم واپس لے لے گی. ایسا تو کوئی منظرنامہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو پرسیپشنز ہے نا. ابھی دیکھیں نا معاملات لمبے چلا کرتے ہیں، یہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. پچھلی تاریخ ہمیں 2 سال چلانی پڑی تھی اور کوئی پتہ نہیں اس کے لیے بھی ہمیں کتنا وقت لگ جائے. قوموں کی تاریخ میں چند دن یا چند مہینے کچھ نہیں ہوتے، لیکن یہ جو اسالٹ ہے نا، جو یہ حملہ ہوا ہے آئین پر، یہ بہت بڑا حملہ ہے. اس سے آرگن آف اسٹیٹ جو ہے ایک یعنی عدلیہ، اس کو جو ہے بے معنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو ہم کسی طور پر بھی بطور وکلا کے اور بطور سٹیزنز کے بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اور اس پر اب تک جو سیاسی جماعتوں نے جس طرح صدائے احتجاج بلند کیا، خاص کر کے پی ٹی آئی کی بات کروں گا میں ظاہر ہے کیونکہ آپ کا تعلق تو ہے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی واحد بڑی سیاسی جماعت ہے نا جو کہ اس کے خلاف ہے، باقی سارے تو ظاہر ساتھ ہیں. آپ اس سے مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس انداز سے 26ویں ترمیم کے خلاف کیس لڑا ہے اور احتجاج کیا ہے، یا اس سے بہتر ہو سکتی تھی ایفرٹ؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کے اپنے ایک اینگلز ہوتے ہیں. ہاں بالکل پی ٹی آئی اس وقت 26 ترمیم کے خلاف ہے کیونکہ پرسیپشن یہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی اس لیے گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف نہ مل سکے. اور اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ ہے 12 جولائی کا فیصلہ. 12 جولائی کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک انصاف کو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو وہ ریزرو فیس دی ہے جو کہ ان کے تناسب کے مطابق بنتی تھی آئین کے مطابق، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد اس حکومت نے نہیں ہونے دیا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا، اور ہر طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا رستہ روکا جا رہا ہے اس پر. اور اس کی ہی ایک تسلسل میں یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تاکہ کوئی اچھا منصفانہ فیصلہ سپریم کورٹ نہ کر سکے، نہ ہائی کورٹ کر سکے. ان کو اندر سے تقسیم کر دو اس طرح سے کہ یہ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں اور لوگوں کو انصاف دینے سے قاصر رہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے ذمہ داران کی جو فہرست ہے، اس میں کیا آپ ظاہر پیپلز پارٹی کو تو شامل کرتے ہیں، نون کو بھی شامل کرتے ہیں، ایم کیو ایم صاحب ظاہر ان کی ویسے تو ہو پائیے، کیا آپ ان ذمہ داران میں مولانا صاحب کی پارٹی کا بھی شمار کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، موجودہ حالات میں انہوں نے تو جو بیسٹ ہو سکتا تھا وہ کیا اور جتنا خوفناک انیشل منصوبہ تھا اس کو بہت حد تک کم کر دیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ آئی واش تھا، الٹیمیٹلی تو حکومت نے جو کرنا تھا کر ہی لیا اور مولانا صاحب بھی حصے دار ہیں کیونکہ اگر وہ نمبر اپنے نہ ڈالتے ہیں تو 26 فروری نہ ہو پاتی؟ سمپل. جی صحیح بات ہے، لیکن ایک بات سے بہرحال ان کے کریڈٹ میں ہے کہ 2-3 چیزیں انہوں نے روکی ہیں جو کہ مزید اس میں خرابی ہونے جا رہی تھی. یعنی ایک یہ کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس میں ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایک وہ شخص جو انتہا کا باعث چیف جسٹس تھا، قاضی فائز تھا، اس کو اور ٹائم ملے زیادتی کرنے کا اور اپنی نفرت کی بنیاد پر ایک پارٹی کو اور پارٹی لیڈر کو وکٹمائز کرنے کا. تو انہوں نے ریزسٹ کیا. دوسرا ایک کوشش یہ بھی جاری تھی خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم علیحدہ ایک کوڈ بنا دیں جس کا نام ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے مقابلے پہ ایک اور عدالت کھڑی کرنا چاہتے تھے، تو کم از کم اس کو ریزسٹ کیا ہے. اب معاملہ انٹرنل ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، ان کے جو ہے آئینی بینچز کا، وہ بہرحال وہ وقت کے ساتھ ریزالو ہوگا اور ہو جانا چاہیے، کیونکہ جتنا عرصہ چلے گا اس سے نقصان قوم کا ہوگا.
اور شہریوں کو ہوگا ان کو انصاف نہیں مل سکے گا، اور عدالتیں جو ہیں اگر آپس میں تقسیم رہتی ہیں تو اس سے نقصان عدالتوں سے زیادہ تو عوام کا ہوگا اور رائل کا ہوگا۔ اینڈ سر لاسٹلی یہ جو مذاکرات کی جو مشق چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگی یا نہیں ہوگا؟ ایسا معاملہ کنسٹرکٹیولی آگے نہیں بڑھے گا؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیے ساری چیز 8 فروری آنورڈ، اس کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ باقی جو حکومتیں وغیرہ بنائی گئی ہیں یہ تو ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا گیا ہے پنجاب میں اور بھی کچھ صوبوں میں، اور وہ ایک جعلی سی حکومتیں بنا دی گئی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کیا کسی سے یہ مذاکرات کر سکتی ہیں؟ ان کو خود پتا ہے کہ ہم تو جائز ہی نہیں ہیں، ہم تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو زبردستی بنا کے تبدیل کر کے الیکشن کمیشن اور حکومتوں کے ذریعے حکومتی جو اداروں کے ذریعے ہمیں بنا دیا گیا ہے، تو وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ اس لیے مذاکرات میں وہ سنسیئر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار کیا ہے، وہ تو پپٹس ہے اسٹیبلشمنٹ کے، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں اور سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کو لے کر آپ کے خیال میں یا نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں ایک آ بڑا رہی۔ مخصوص ماحول بنا ہوا ہے جی، خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ تاثر دیتے ہیں اشاروں کنایوں میں، پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں کہ او جی ملاقات ہو گئی ہے، او جی 3 مہینے میں رہائی ہے، او جی آپ کو نہیں پتا بہت کچھ چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں نہیں ہے ایسا کچھ؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات، کوئی فہمی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ابھی تک کر دیا گیا ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ رستے میں رکاوٹ ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے۔ رائٹ، تھینک یو سر، بہت شکریہ جناب صاحب، یہ بطور مجموعی عدالت کو لے کے اور سب پہ بات کر رہے تھے۔ ابھی ہم ذرا آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا مختلف 2-3 موضوعات پر 2-3 الگ الگ اینگل سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے پینل تشکیل دیا اور زحمت دی اپنے معزز مہمانوں کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آف کورس بہت متحرک رہنما ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ میڈم فار جوائننگ اس، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شزرا منصب خان صاحبہ پاکستان مسلم یونین سے بھی تعلق ہے، آف کورس ایم این اے اینڈ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار فارن افیئرس، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ اور خود پیپلز پارٹی پنجاب کی بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو نون سے تحفظات ہیں نہیں ہے کیا ہے، اور ذرا پیپلز پارٹی کے اینگل بھی کچھ چیزوں سے لینے ہم نے، تو ذرا اس اعتبار سے ہم نے زحمت دی ہے۔ جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے جناب سید حسن مرتضیٰ صاحب، میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر شزرا صاحبہ، اگر پہلے تو آپ اگر ممکن ہے اس بارے میں کوئی ہماری رہنمائی کرنا یا بتانا تو بتا دیجئے پلیز، چونکہ آپ پارلیمنٹری سیکرٹری آف فارن افیئرز بھی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے منظرنامے میں سب سے بڑی خبر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف لینا ہے، تو یہ بات بہت زیر بحث ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی آفیشیل بندہ گیا ہے وہاں پر تقریب میں شرکت کے لیے، کوئی مدعو تھا یا نہیں تھا؟ یہ محسن نقوی صاحب کی پھر ابھی لیٹلی تصاویر وغیرہ چلی ہیں بلٹنز میں، تو یعنی وہ آفیشیل انویٹیشن تھا اور ایز اے حکومت پاکستان کے ریپرزینٹیٹو کے طور پر وہ وہاں پر گئے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں؟ ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ٹرمپ صاحب کی جو ابھی انوگریشن ہوئی ہے بہت بڑی اس وقت نیوز ہے پوری دنیا کے اندر، اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آفیشیلی انوائٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ خود چلے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جاتے ہیں اس کے لیے بھی اوپن انویٹیشنز ہوتے ہیں یا اس طریقے کی ٹکٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ پاکستان سے شاید کسی کو آفیشیل انویٹیشن نہیں آیا، اور خود لوگ گئے ہیں، چند لوگ تمام پارٹیز کی ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ گئے ہیں ان کی انوگریشن سیریمنی کو اٹینڈ بھی کرنے کے لیے، لیکن حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں سے ملنا، ایک نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک تھوڑے سے روابط قائم کرنے ہیں تاکہ آگے کس طریقے سے پاکستان نے چلنا ہے، پاکستان کی حکومت نے کس طریقے سے چلنا ہے، ان کے ساتھ اس قسم کی ایک ان کی ایڈمنسٹریشن کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے روابط قائم کرنے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے فارورڈ لوکنگ اپنا ایجنڈا ہم قائم کریں اور اس کے اوپر ہم آگے چلیں۔ آپ مہربانو قریشی صاحبہ کو میں نے دیکھا ہے وہ زیر لب مسکرائی ہیں آپ کے اس کامنٹ میں ان سے وجہ پوچھوں گا اس کی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ مختلف پارٹی سے، آئی تھنک ہمیں صرف محسن نقوی صاحب بھی نظر ہیں، آپ نے کہا الگ الگ پارٹیوں سے لوگ گئے، اف آئی ایم ناٹ رانگ صرف محسن نقوی صاحب ہی گئے شاید، یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کس پارٹی سے ہیں ویسے، لیکن بہرحال کسی اور پارٹی کی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस पार्टी से कौन लोग गए हैं या किस किस की वहां पे थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ना ही मुझे इतने गौर से मैं देख सकी कि कौन कौन गया है या नहीं, लेकिन बिल्कुल नकवी साहब वहाँ पे थे मौजूद। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी बताया, उन्होंने उनकी जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई वो भी बताया, और मैं समझती हूँ वो मीटिंग्स इस वक्त ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एक अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन जब आती है तो जाहिर है उसके साथ हमने अपने, बिकॉज अमेरिका हमारा एक अहम पार्टनर है बहुत सारी चीज़ों में, ट्रेड के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से भी, और अगली आने वाली जो अब डेवलपमेंट्स होंगी उसके हवाले से भी, तो जो में डेवलपमेंट्स हो रही है उसके हवाले से और हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई प्लीज फरमा सकें, चूंकि एक बिलावल साहब के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें चली पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे कि वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनको ऑफिशियल इन्विटेशन दिया गया है, लेकिन कल वो नजर नहीं आए कहीं। तो दो सवाल आते हैं, एक तो इन्विटेशन आया था उनको, और दूसरा वो कल थे वहां पर या नहीं थे? बहुत शुक्रिया जी बेदामी साहब, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि इनविटेशन का तो सबको पता है कि उनको आया था। अच्छा, वहाँ वो नहीं गए। मुझे एग्जैक्ट उनका प्रोग्राम तो नहीं पता, लेकिन देखिए ये तो हुकूमती सतह पे होता है कि हुकूमत अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बनाने के लिए या अपना मुस्तकबिल के फैसले करने के लिए वो अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो समझें जाना चाहिए तो चले जाएं, ना जाना चाहें तो ना जाएं। सो ऑफिशियल इन्विटेशन था लेकिन वो गए नहीं, किस मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाए, ये आपके इल्म में नहीं है? जी ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना मैं पूछ सका हूँ जी। नहीं। अच्छा मेहरबान साहब, एक तो क्या आपको सदाकत पे शक है जो दो बातें की जाती रही हैं जिस पे आप मुस्कुरा रही हैं, तो ये बता दीजिए, और पहले तो आप ये बताइए, फिर दूसरा बताइए कि आपको लगता है कि जो कुछ कल हुआ है, ऑफ कोर्स शाहमूद कुरैशी साहब तो खुद फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी तब्दीली का सबब बनेगा जो कुछ कल हुआ है? अस्सलाम वालेकुम बदामी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। दो फ़र्क नुकाते हैं, उस पर बाद में आते हैं, यूएस फॉरेन पॉलिसी पे, या उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि दावतनामा किसको मिला और किसने ख़रीदा, और कौन था और कौन नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं मुस्कुराई इसलिए क्योंकि दोनों जो जमातों के इस वक्त नुमाइंदे हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही थी सीधा जवाब देते हुए, तो इसलिए थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मगर आदत बन गई है इनको बिन बुलाए मेहमान बनने की, जिस तरह बिन वोट हुकूमत बना ली तो बिन बुलाए वाशिंगटन भी पहुंच गए। देखिए अगर तो इनॉग्रेशन में एक बिलावल साहब तो नहीं गए ना, मुर्तज़ा साहब के लीडर नहीं गए, बिलावल साहब शिरकत करते जी मेरे ख्याल में, क्योंकि हाँ उन्होंने इसमें बेहतर ही समझा कि बिन बुलाए मेहमान क्यों बने, जब दावतनामा आया ही नहीं तो कैसे बंदा जा सकता है। उन्होंने अभी कंफर्म किया है मुर्तज़ा साहब ने ऑन एयर कह रहे हैं टेलीविजन पे लाइव कि जी दावतनामा आया है, कह रहे हैं वो तो सबको पता है कि दावतनामा आया है। मेरे ख्याल में मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो साहब को दावतनामा आता तो वो जरूर दावतनामा नहीं आया, और अगर दावतनामा आया था तो करनी चाहिए थी। अच्छा, तो आप फिर ये मशवरा आरिफ अलवी साहब को भी दे देती, वो भी कह रहे हैं कि मुझे दावतनामा आया लेकिन मैं नहीं गया, तो आप उनको भी मशवरा देंगे जब आया था जाना चाहिए भाई? बिल्कुल, अगर आया था तो जाना चाहिए। देखिए अगर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल में कल जो मैंने सदर ट्रंप की स्पीच सुनी उससे तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो सदर हैं ये किसी प्लेबुक के तहत नहीं चलेंगे। उनका मानना है कि उनकी जान ही इसीलिए बचाई गई कि वो अमेरिका के लिए ही कैन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड उन्होंने बात की हवाला दिया कि जिससे एक अंदिया मिलता है कि डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट होएगा, फ्रॉम द पास्ट पॉलिसीज ऑफ मैनी प्रेसिडेंसीज। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन साबित होगा। सो आई डू एक्सपेक्ट रेडिकल शिफ्ट्स in US foreign policy, not just कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी थी जो कि ओबामा ईयर्स का एक तसलसल था। मेरे ख्याल में ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़ा डिपार्चर होगा क्योंकि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट के साथ आए हैं। Is it a good news for PTI and इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप का आना?
آئی تھنک مجھے امید ہے کہ یہ جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے اچھی خبر ہوگی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس حوالے سے صرف اپنے سیاسی انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھے گی، وہ جو امریکن ویلیوز کے جن کے بارے میں صدر ٹرمپ بات کر رہے تھے اور جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں ٹو میک امریکہ گریٹ اگین، اور وہ ہارک بیک کرتے ہیں امریکہ کے گلوری ڈیز کو، تو اس کو اگر لیتے ہوئے چلیں گے تو پھر ان ویلیوز اور ان پرنسپلس کو اپ ہولڈ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کرتے نظر آئیں گے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ اب اس پہ جو ہے وہ مرتضیٰ صاحب مسکرا رہے تھے، پھر میں آتا ہوں شہزاد صاحب کی طرف میں۔ تو مرتضیٰ صاحب ایک تو آپ دیکھیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو امریکا کا 26 نومبر یا 9 مئی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو وہاں پر جو واقعہ ہوا تھا کیپٹل والا، جو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا، انہوں نے بیک جنبش قلم 1,500 بندہ جو ہے نا انہوں نے کہا معافی ہے ختم، اور آپ جانتے ہیں ظاہر اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے ذرا نرم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنٹ رجیم جو ہے پاکستان میں اس کے لیے کوئی بری خبر ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کی لابینگ بھی بہت تگڑی ہے، کھلے عام ٹویٹس آ چکے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں کے عمران خان صاحب کے حق میں، تو یہ ذرا گڑبڑ ہو سکتی ہے مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو حیران ہوں کہ اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے جی، کہ ایسا کیا ہو گیا؟ بلاول بھٹو کا اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ انہیں جانا چاہیے یا مشورہ بلاول بھٹو کو دینا کو بنتا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیتے ہیں تو کل تک تو میری دیکھیں رائے دینا، مشورہ دینا کہ انہیں جی جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے، اس کا فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرنا ہے، کسی کے فیصلے یا رائے یا مشورے سے تو نہیں کرنا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ کل تک تو تھا کہ امریکن جو ہیں وہ ہماری اندرونی وہ بیرونی مداخلت کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، آج کہا جا رہا ہے جی کہ ان کی ویلیوز جو تھیں، کیا ویلیوز تھیں؟ کل تک تو وہ غلط تھے، آج وہ ٹھیک ہو گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وقت آنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایسا تو ہو چکا ہے نا مرتضیٰ صاحب کہ ان کی انتظامیہ کے لوگوں نے درجنوں ٹویٹس، درجنوں میں مبالغے کے بغیر کر چکے ہیں فری عمران خان، فری عمران خان، تو یہاں تک تو بات آ گئی ہے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھ جائے گی اس سے؟ دیکھیں یہ بیرونی مداخلت جو ہے اس کو یہ پریشر تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ اچھا یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کی معاملات میں کوئی بیرونی مداخلت ہو؟ تو ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے وہ آج بھی تو اپلائی ہو سکتا ہے نا، آج بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آج کون سی انسانی حقوق جو امریکن علمبردار بنے ہوئے ہیں، جو فلسطین کے اندر ہوا ہے، ساری دنیا آج وہ انسانی حقوق کے علمبردار نظر آ رہے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بھی پاسداری کریں گے، سیاسی حقوق کو بھی دیکھیں گے، جمہوری حقوق بھی، معاشی حقوق بھی۔ تو اس طرح چیزیں نہیں ہیں، آپ ایک بیانیے پہ رہیں یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں، ٹھیک ہے، ابھی اپنے مقصد مفاد کے لیے آپ روز بیانیاں بدلیں۔ اچھا وہ اس کو جواب دے دیں گے، میں لیکن شہزاد صاحب ایک کامنٹ آپ اس پہ کر دیجیے گا، یہ تو ظاہر فیکٹ ہے نا کہ امریکن انفلوئنس رہا تو ہے ماضی میں، بہت ساری اس پہ خیالات بھی ہیں اور بہت سارے تو ایویڈنسز بھی ہیں۔ انٹرسٹنگلی کل یسٹرڈے اونلی ہمارے پروگرام میں مشاہد حسین سید صاحب جو نون لیگ کا حصہ رہے، میاں صاحب کے بہت قریب رہے، وہ یہ کہتے ہیں، سنی سنائی بات نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خود، یعنی مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی 12 اکتوبر 99 کو سزا ہوئی نواز شریف صاحب کو، ظفر علی شاہ کیس لگا، ظفر علی شاہ صاحب گئے تھے نواز شریف صاحب کو رہائی دلوانے کے لیے، سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس تھے ارشاد حسن خان صاحب، جن کو بعد میں مشرف صاحب نے چیف الیکشن کمشنر بھی لگا دیا 3 سال کا۔ مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ کلنٹن آئے پاکستان تو ارشاد حسن خان صاحب نے خود مجھے واقعہ بتایا کہ ہی وینٹ ٹو دا واش روم، کلنٹن صاحب، تو مشرف نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ بھی جائیں ذرا وہاں، سب کے سامنے تو بات یہ تھا، آپ بھی جائیں واش روم ان کے پیچھے، تو میں گیا اور وہاں ہماری 5 منٹ پتہ نہیں اس کو باتھ روم ڈپلومیسی کہوں میں کیا کہوں، آئی ایم شارٹ آف ورڈس، تو وہاں میں نے ان کو یقین دلایا کلنٹن کو کہ ہم نواز شریف صاحب کو پھانسی کی سزا نہیں دیں گے بلکہ رہا کر دیں گے، اور کیا۔ یہ اب کوئی سنی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود بتایا ارشاد حسن خان صاحب نے، اب حیات ہے ماشاءاللہ، تو انفلوئنس تو رہا ہے ماضی میں بھی۔ آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو نیگیٹ دس پرٹیکولر ایپیسوڈ اور ناٹ، لیکن یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اس دفعہ کوئی ایسا پریشر نہیں آئے گا۔
देखिए, आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस इंसिडेंट कि मैं इसको निगेट करूं या इसको मैं वो भी जो भी करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि किसी भी माजी के इंसिडेंट को इस वक्त की इंसिडेंट से हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर का दौर था। आज बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। आज वही अमेरिका जिसके सामने कहा गया था कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसके बारे में कहा गया था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जब वो अफगानिस्तान से गए, जिसके बारे में कहा गया था कि साइफर लहराया गया और कहा गया कि जी ये तो हमारे लिए इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को टॉपल किया, जिसके बारे में ये सारी चीजें बातें की गई और कहा गया कि हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम बिल्कुल किसी बैरूनी मुदाखलत को का जवाब बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट से देंगे। आज वो एब्सोल्युटली यस हो रहा है। आज ये हो रहा है कि जी वो तो बड़े इंसानी हकूक के अलंबरदार बन गए। आज वो मुदाखलत नहीं समझी जा रही, आज उसको वेलकम किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ट्रंप ने जो अपनी तकरीर में कहा, जिस किस्म की उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि मैं ही इज ऑल फोकस्ड ऑन अमेरिका, और वो उनका सिर्फ अपनी अमेरिका के बारे में उनकी तवज्जो बिल्कुल भी किसी और उसमें नहीं है जिसके लिए ये इंतजार कर रही है पीटीआई के शायद वो आएंगे और जेल का ताला तोड़ देंगे और ये एब्सोल्युटली यस करके निकल आएंगे। और ये अमेरिका को इंसानी हकूक का अलंबरदार आज बन गए हैं, जो कि एक वॉर मशीन बनी रही है पिछले कई साल से। किस किस जगह पे उन्होंने नहीं मुदाखलत की, किस किस किस्म के खुद ही उन्होंने वो अपनी नहीं इनकलाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और रेजीम चेंजेस कराई, तो उनको आज हम कह रहे हैं कि वो इंसानी हकूक हमारे अगर किसी ने हमारे मुल्क के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसको उस क्रिमिनल ऑफेंस की सजा मिली है, तो उसमें कोई इंसानी हकूक का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे अभी जरा ये मेहरबानो साहब रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आपसे पूछूंगा साहब आगे जाके कि इफ दैट इज द केस, अगर हुकूमत समझती है कि भाई एक मुजरिम है, क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं और जुर्म किया है इन्होंने, तो फिर क्या, तो फिर ये किस मंतिक के तहत एक ऐसे शख्स की जमात से मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि बैन करो इस जमात को, ये इंतशारी टोला है। आपकी वजीर आला पंजाब कहती है कि सियासी जमात नहीं है, बदमाशों का टोला है। फिर क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं? मतलब पॉइंट क्या है? मैं आपसे पूछूंगा बाद में। मेहरबान साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, फिर मैं जरा मुज़ाकरात पे बात करना चाहता हूँ। जी आई डू वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट। मेरे ख्याल में आपके दोनों जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने शायद कॉम्प्रहेंड नहीं किया कि मैं कह क्या रही थी। देखिए, आज भी हमारा जो जवाब है वो एब्सोल्युटली नॉट है। हम आज भी मुदाखलत के खिलाफ हैं। मैं जब और अमेरिका की उन्होंने जो बात की कि ये कहाँ इंसानी बुनियादी हकूक़ के अलंबरदार हैं और सबसे ज़्यादा जंगें इन्होंने स्टार्ट की हैं, तो शायद शजरा साहिबा ने रात को स्पीच नहीं सुनी। सदर ट्रंप ने बड़े वाज़े तौर पे एंड आई कोट ये बात कही कि our success will be measured by the wars we end and more importantly the wars we never get into। अब अगर आप उनकी ये पूरी स्पीच सुने और जो अल्फाज उन्होंने बयान किए हैं, तो इससे आपको यही अंदिया मिलता है कि ये माजी से एक बहुत बड़ा डिपार्चर होएगा इस एडमिनिस्ट्रेशन का। और क्योंकि वो अमेरिका के ग्लोरी डेज, आई रिपीट, को हार्क बैक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो एक बड़े नए एक एजेंडा के साथ आ रहे हैं, which includes rolling back their war machine, which includes standing up for American principles and values। तो ये तवक्कुआत है। आज भी हम not appreciate अगर ट्रम्प इंतजामिया जंप इन करे और पाकिस्तान की रिजीम को कहे कि इमरान खान साहब के लिए आसानियां करें। आपको नहीं चाहिए ये वाली इंटरवेंशन? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब भी ये वाज़े कर चुके हैं। अगर इमरान खान साहब किसी डील के तहत बाहर आना चाहते थे तो वो डील तो वो साल पहले भी कर सकते थे, 6 महीने पहले भी कर सकते थे। वो इस वक्त जेल में हैं ही इसलिए क्योंकि वो डील नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि मैं अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ लेकर सुर्खरू होऊंगा और तभी बाहर आऊंगा। और ये मौक़िफ़ हमारे सारे पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं जो इस वक्त जेल में हैं, वो सब इस मौक़िफ़ पे कायम हैं। ना हमने कोई जुर्म किया है, ना हम उसकी माफ़ी मांगेंगे, ना हम रहम की अपील करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि निज़ाम को चलने दीजिए और उसको इंसाफ फराहम करने दीजिए। अब मुझे यहाँ पे इंसाफ के मुंतज़िर हैं, मुदाखलत के नहीं। हमने अमेरिका का बहुत बात करी। अलाउ मी टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद आके जरा से खालिसतन दाखिली सियासी मंजरनामा है, मुज़ाकरात वगैरह को लेकर मैं उस पर जरा बात करना चाहता हूँ। एक ब्रेक के बाद आते हैं।
خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اب ذرا ڈسکشن کو تھوڑا یہاں پہ پاکستان کے سیاسی لینس سے دیکھتے ہیں. تو یہ بتائیے گا پلیز شہزاد صاحبہ کہ اگر اس جماعت کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ بھائی ان کے سربراہ کرپٹ ہیں, کرمنل ہیں, یہ جماعت ایک انتشاری ٹولہ ہے, اس کو بین کرنے کا اعلان کر چکے ہیں آپ لوگ, پھر کس سوچ کے تحت بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ, مذاکرات کیوں کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے ایک پارلیمانی جمہوری نظام جو ہوتا ہے اس میں مذاکرات سب کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں. ہم نے آج کی بات نہیں ہے, جس وقت یہ حکومت میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے تبھی بھی کہا کہ مساق معیشت کے لیے آئیں, سب مل کے ساتھ چلتے ہیں. جب ہم حکومت میں آئی اپوزیشن میں تھے, آج بھی ہم نے یہی کہا, لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ یہی پیغام آیا کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. فائنلی جب انہوں نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے اور وہ فیل ہو گئے, بار بار انہوں نے یلغار کی اسلام آباد کے اوپر, کبھی کسی طریقے سے باہر نکلے, سر پہ کفن باندھ کے نکلے, بہت انہوں نے بڑھ کے ماری, لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں. ان کے اپنے کارکنان بھی نکلنے سے بالکل وہ مایوس ہے اور متنفر ہو چکے ہیں. تو اب انہوں نے کہا فائنلی کہ مذاکرات کرتے ہیں. دیکھیے مذاکرات میں ان کا لیڈر جو بھی ہے کرپٹ ہے, جو بھی, اس کو جوڈیشل پروسیس میں سے وہ گزر آئے اور اس کو اس کی سزائیں مل رہی. لیکن تمام جماعت, بے شک کہ یہ ہے تو کلٹ ہی جماعت, سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا حصہ جو کہ پارلیمنٹ میں ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے عوام کی خاطر, پاکستان کی خاطر, پاکستان کی بہتری کی خاطر, پالیسی کے اوپر بات چیت نکلنا کیا ہے. دیکھیے دے آر ویری کلیئر, وہ کہتے ہیں مذاکرات میں جب آگے بڑھیں گے تو ہمارا سر فہرست مطالبہ ہوگا ہمارے لیڈر کی رہائی, کیونکہ وہ بے گناہ قید ہے. آپ بڑے کلیئر ہیں کہ بھائی رہائی تو جوڈیشل پروسیس کے تحت ہونی ہے, ہمارا کیا لینا دینا. تو پھر کیسے آگے چلیں گے مذاکرات عملی طور پہ؟ دیکھیے یہ تو ان کو سوچنا پڑے گا نا کہ کیا انہوں نے صرف ایک NRO کے لیے مذاکرات کرنے, اگر ایسی بات ہے تو ظاہر ہے مذاکرات آگے نہیں چل سکتے. لیکن اگر انہوں نے بہتری کے لیے, ملک کی عوام کی بہتری کے لیے مذاکرات کرنے, ریفارمز کے اوپر بات کریں اور آگے آنے والی پالیسیز میکنگ کے اوپر بات کریں, مذاکرات کریں, اپنا رول ایز ایک اپوزیشن اپنا مستحکم کریں, رول پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانیں, تو پھر یہ آگے چلے گا. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں الیکشن کی, دیکھیے جب بھی یہ کسی الیکشن میں نہیں جیتتے تو یہ ان کا شروع سے وتیرہ ہے کہ اس الیکشن کو یہ کوسچنیبل بنا دیتے ہیں. 35 پنکچر سے بات شروع ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان ہے, بعد میں کہا پھر 4 حلقے کھلوائے, چاروں حلقوں میں یہ دوبارہ سے ہارے. اور 2018 کا جو سب سے زیادہ ریگڈ شدہ الیکشن تھا, RTS بٹھا کے, وہ ان کو ٹھیک لگا. اب آ کے پھر وہی بات ہے, ہمارا مینڈیٹ تو انہوں نے اسی دن مان دیا تھا جس دن انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے. اچھا اب یہی رکیے گا, میں ذرا مرتضیٰ صاحب کے ساتھ, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کی انٹرپریٹیشن یہ کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ اسی وقت مان لیا جب مذاکرات میں ہمارے سامنے بیٹھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ جس کو بین کرنے چلے تھے, جس کی تصویر پہ پابندی تھی, جس کو قصہ پارینا کہتے تھا, اس کے سامنے بیٹھے تھے. ویری انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن دونوں کی. میں ذرا آتا ہوں میرے سے آپ کی طرف, لیکن یہ مرتضیٰ صاحب پہلے آپ یہ بتائیے گا, یہ جو خبریں آتی ہیں سر آپ کلیئر کیجیے گا, یہ صحیح بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے نہ صرف ایک طرز حکومت سے بطور مجموعی, بلکہ جو ان کا رویہ آپ کے ساتھ ہے, اگرچہ آپ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے ٹریجری بینچز کا حصہ یا اس اعتبار سے تو حکومت کا حصہ نہیں ہے, آفیشلی اتحادی نہیں ہے, لیکن جو بھی آپ کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے وہ سے بالکل بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں. اور کئی دفعہ آپ لوگوں نے اس پر غور کیا ہے, یا آپ کی جماعت میں واضح ایک رائے ہے کہ ہم جتنی بھی سپورٹ اس سسٹم کو, اس گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, وہ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک بات ہے مرتضیٰ صاحب؟ نہیں, میرا خیال ایسا نہیں ہے جس طرح آپ اسے سمجھ رہے ہیں. ہم ان کے حمایتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک بند گلی کی طرف نہ جائے, سیاست کے لیے راستے کھلے رہے, اور یہ نظام جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکے, چلتا رہنا چاہیے. نظام جو ہے, سسٹم جو ہے, وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے, باقی تو نون لیگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے حمایتیوں یا اتحادیوں کے ساتھ رویے کیسے رکھتی ہے. اس کا لیکن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں پھر آپ اس کی پوری, دیکھیے یہ بڑا کلیئر ہے مرتضیٰ صاحب کہ آپ لوگوں کی حمایت کی وجہ سے نون لیگ حکومت میں بیٹھی ہے. کل آپ لوگ اگر گڑبڑ کر جائیں تو سسٹم گرے گا, تو پھر کل کو آپ پوری رسپانسبلٹی بھی لیں گے نا. یہ تو نہیں, چونکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں گڑبڑ ہو تو آپ کہیں بھائی حکومت ان کی ہے, ہم کیا کریں, اور پھر جہاں اچھا ہو تو اس کی, یہ تو پھر یہ پورا بلیم آپ بھی لیتے ہیں نا, جو بھی اچھا ہے اور جو بھی برا ہے. یہی چیز جو آپ اب کہہ رہے ہیں, یہی چیز پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ ہمیں
آن بورڈ رکھیں. آپ جب پالیسی میکنگ کرتے ہیں, آپ کے جو فیصلے ہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے یا یہ اپنے حمایتیوں اتحادیوں کے علاوہ کرتے ہیں, تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ خود سے لیں اور آپ کہیں کہ یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں, ہمارے ہیں. تو یہ لیتے آپ آن بورڈ کی نہیں لیتے؟ اگر ہم میری عرض سنیں نا, کیوں کل کو یہی فیصلے ہم نے بھی بھگتنے ہیں, وہ اچھے ہیں برے ہیں, فائدے بھی ہوں گے نقصان بھی ہوں گے, تو جب ہم نے بھگتنے ہیں تو پھر ہم آن بورڈ تو ہوں, ہمارے علم میں تو ہو کہ یہ جرم ہم نے کیا ہے, یہ ہم شریک جرم ہے. تو پیپلز پارٹی اس سے یہ کبھی پیچھے نہیں بھاگتی. ہم تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم برڈن شیئرنگ کر رہے ہیں. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہم تو تحریک انصاف کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں اور مل بیٹھ کے یہ فیصلے کریں اور ملک کو ان مشکل حالات اور بحرانوں سے نکالنا چاہیے. لیکن مرتضیٰ صاحب کچھ چیزوں پر تو آپ بھی رسپانسبلٹی لینا. مثال کے طور پہ اب آج کل ہر پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, یہاں شرجیل صاحب نے بھی کہا, ایوان میں بھی, اور دیکھیں جی کراچی سے سکھر کا آپ موٹر وے نہیں بناتے, آپ نے پورے پاکستان کا بنا دیا ہے. یہ پنجاب یہ فیڈرل کا پروجیکٹ ہوتا تو آپ بنا چکے ہوتے, سندھ کا ہے تو آپ نہیں بنا رہے. آج علیم خان صاحب نے ایک بات کی, اس پر آپ ناراض ہو گئے سارے کہ یار ٹیکنیکلی انہوں نے کیا غلط بات کی. بھائی 2013 سے 18 تک 8 سے 13 تک 5 سال تک وفاق میں اور صوبے میں بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آپ کی نظر میں وہ اتنا اچھا پروجیکٹ بنا دیتے, آپ تب نہیں کیا نا آپ نے. آج ہم مرکزی حکومت میں چڑھ دوڑے ہیں کہ یہ بناؤ, یہ کیوں نہیں بناتے بھائی. اور پیپلز سندھ میں تو میرے بچپن سے آپ لوگ کی حکومت ہے اور میرا خیال ہے بڑھاپے تک رہے گی, تو آپ بنا دیں. آپ پتہ نہیں آپ بچپن سن کے ایسی ہیں, بڑھاپا سن کے ایسی ہیں, نہیں پتا. جی جی نہیں, وہ دونوں چیزوں پہ ایسی ہیں, وہ دونوں چیزوں پہ ایسی ہیں, کوئی فکر نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. بدامی صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ بالکل یہ بات اگر کہتے نا کہ پاکستان کے وسائل ان کی جیب سے جا رہے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ جی آواز ہی بند ہو گئی, ایسی تو کوئی بات نہیں کر رہے مرتضیٰ. پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کے پیار کرنے والے جو اس کے ووٹرز جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں, کیا ان کا وفاق میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو دیا جائے؟ اگر سندھ بجلی بناتا ہے اور وہ سستی بجلی فیصلہ آباد کو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ آباد کا کوئی حق نہیں ہے. تو سرکار جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے بھی ٹیکس پیئرز منی سے ہی بنانا تھا, کراچی سکر اپنی جیب سے تھوڑی بنانا تھا, آپ بنا دیتے. یہ کوئی اس کا انڈسٹری ٹیکس کا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایم ایس سیٹ ہے, وہ کوئی پی ایم ایل این کا نہیں تھا, آصف علی زرداری کا ویژن تھا. آصف علی زرداری وہ سارا کرنے والے تھے. ابھی وہ ایک پروگرام چل رہا ہے, اس کے تحت بننے والی سڑکیں ہیں, اس میں انرجی کے جو پروجیکٹ ہیں, باقی دیگر چیزیں ہیں, وہ سارے صوبوں کے لیے ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وفاق کی خدمت کی ہے علیم خان صاحب نے یہ بات کر کے کہ سندھ خود بنوا لیتا. سندھ میں انہوں نے یہ تو ایک فیکٹ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حکومت میں آپ کو بنانا چاہیے تھا, تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہی 2008 سے 13 تک کی حکومت کے دوران آصف علی زرداری صاحب کا یہ سی پیک کا جو ویژن تھا, وہ اگر اس میں ٹائم تو لگتا ہے, یہ میگا پروجیکٹس ہیں, یہ کوئی ایک ہفتے 10 دن کا تو نہیں ہے, وہی ویژن آگے چل رہا ہے نا. اچھا جی, اور میں کہتا ہوں اگر وہ چیز نہ بھی ہو تو کیا ان پاکستان کے وسائل پہ سندھ کا کوئی حق نہیں؟ بنانا تو چاہیے, وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنائیں گے, اسی سال بنائیں گے, وعدہ کیا ہے. صحیح ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے, وعدہ کیا ہے, تو پھر یہ کہنا کوئی ضروری تھا جو انہوں نے کہہ دیا. چلو اب اللہ کرے وہ یہ نہ کہنے کہ بعد قرآن حدیث انہوں نے اپنے قد سے چھوٹی بات کی ہے. چلو معافی مانگنے. جی 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 مہربان صاحبہ, آپ کے سوال اتنے معصومانہ نہیں ہوتے کہ جتنی پیپلز پارٹی معصوم ہے. دیکھیے اس وقت مجھے ہنسی اس لیے آئی, دیکھیے انہی کی حکومت رہی ہے, تو زندگی بیت جائے گی, سندھ میں انہی کی حکومت رہے گی جب تک نظام. چلو میں تو بڑھاپے تک گیا, آپ نے زندگی بتا دیا, اس سے بھی اگلے اسٹیج پہ چلے گئے, مطلب بالکل ہی. ہاں, کیونکہ اس وقت obviously جو قابض ہیں, جو جماعتیں قابض ہیں سسٹم پہ, وہ اس کے بینیفیشری ہیں کہ نظام جو ہے وہ شفاف اور منصفانہ طریقے سے نہیں چل رہا, اور جب تک ایسے چلتا رہے گا تو ان کے ہاں سدا چاندنی رات ہی ہوگی. آپ این آر او کی جو بات کر رہے تھے, مجھے
ताज्जुब हुआ और अजीब भी लगा कि मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे से एनआरओ का ताना सुनना, क्योंकि एनआरओ के बेनिफिशरीज तो यही रहे हैं, एनआरओ के मांगने वाले भी यही रहे हैं, एक बार नहीं बार बार। प्लेटलेट्स भी इन्हीं की गिरती हैं, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यही जाते हैं बाहर और फिर मुड़ के वापस नहीं आते हैं। तो देखिए, जहाँ तक अदालती निज़ाम और सच और मैंडेट और ऐसी चीज़ें, जमहूरियत, आइन, इन जैसी चीज़ों की बात होगी तो उसमें PMLN कहाँ पूरा उतरती है। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर था, कैलिब्री फॉन्ट था सुप्रीम कोर्ट में, कतरी ख़त झूठा था, आज तक मनी ट्रेल नहीं दे पाए, फिर भी सब कुछ माफ़ हो गया, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे बेल मिल गई। कैसे हुआ ये सब? चल, ये आपने रिस्पॉन्ड कर दिया और मैं चाहता हूँ ये गिरबानों में तो झांके। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते मेहरबान साहब, प्लीज मुझे तो बताइएगा कि ज़ैन कुरैशी साहब के पार्टी को जरा शक हो गया था कि ज़ैन कुरैशी साहब 26 जनवरी पार्टी के वफादार नहीं रहे, फिर बाकायदा उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया, तो क्या स्टेटस है इस वक्त? वो फिर उन्होंने अपने ओहदे से भी पार्टी के इस्तीफा दिया, तो अभी क्या है वो है इस वक्त? शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया उन्होंने, तो पार्टी मुतमईन हो गई है, नहीं हुई, क्या है स्टेटस उनका? नहीं, पार्टी ने अभी तक, जितने भी लोगों ने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया था, पार्टी ने अभी तक उस इशू को टेक अप नहीं किया। उस पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होनी थी और उसके बाद उन्होंने फैसला करना था कि क्या वो जवाब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो उस एहतराम में कि अब तक पार्टी ने उनको क्लियर नहीं किया, उस एहतराम में वो थोड़ा पीछे हट गए हैं और इंशाल्लाह जैसे ही पार्टी उन्हें क्लियर करेगी तो वो वापस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपने इस्तदा की है पार्टी से कि इसको जल्दी, चूंकि बड़ी मतलब एक लेवल में जरा बड़ी सीरियस है, एम्बैरेसिंग सी बात भी है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस कप्तान इमरान खान, वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे पे गोया शक है पार्टी को कि यार वो सिंसियर और नॉट। तो आपने इस्तदा की है पार्टी से कि इस केस को जल्दी निपटाएं? देखिए, हमारी जी पार्टी के असल में अब इस वक्त टॉक्स चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे नज़र है। खान साहब के केसेस भी हैं, ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला है उसकी अपील में भी हम जा रहे हैं। इतना मज़ाहिका खेज़ जज साहब ने ऑर्डर लिखा, इनकम्प्लीट पैरा 45, शायद 45 खटकता है नंबर, इनको फॉर्म 45 भी खटकता है, पैरा 45 भी खटका, उसको भी मुकम्मल तौर पे उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया, कि जिसमें बिल्कुल वाज़े था कि ये पैसे जो हैं ये मलिक रियाज की ही मलकियत थे, रियासत की नहीं, और जिससे केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है खान साहब के ख़िलाफ़। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। मुझे यकीन है कि इन सब को निपटाने के बाद इसके ऊपर पार्टी ज़रूर एक्शन लेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो आपको यही पता चलता है कि हमारी पार्टी एक मेरिट बेस्ड पार्टी है। वाइस चेयरमैन का बेटा ज़रूर है, मगर उस पर भी वही असूल और वही कवानीन लागू किए गए हैं जो कि बाकियों के लिए रखे गए हैं। देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट इन PTI। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका शिजरा मनसब साहिबा और हसन मुर्तज़ा साहब, मैं तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में चल क्या रहा है वो ज़रा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। जाते जाते पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त महाज आ रही की सूरत हाल है। मामला है क्या? मामला ये है 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, उसके नतीजे में चीफ जस्टिस बन गए याया आफरीदी साहब, वरना बनते मंसूर अली शाह साहब। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गए, उसके नतीजे में बन गया आईनी बेंच, आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच, जिसके चीफ जस्टिस बन गए जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको याया आफरीदी साहब ने लगाया। एतराज़ गवर्नमेंट पे ये है कि अपनी मर्जी से सारा सिस्टम किया है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को साइड पे करने के लिए। लेकिन बाला जब याया आफरीदी साहब आ गए, एक पहले ख्याल हुआ कि मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। मंसूर अली शाह साहब का मामला फाइसा साहब से ही बड़ा ख़राब था और वो चल रहा था मामला, तो लेकिन फिर एक फ़ज़ा बनी कि नहीं, शायद दोनों में मामला बेहतर हैं। अब ये हुआ कि एक केस लगा हुआ था, टैक्स से रिलेटेड केस था, और वो आईनी बेंच में नहीं लगा हुआ था बल्कि रेगुलर बेंच में लगा हुआ था, और उस केस को सुन रहे थे मंसूर अली शाह साहब। फिर ये आया कि मामला कि जनाब उस बेंच से एक जज साहब को निकाल के और दूसरे जज साहब को डाल दिया गया, और ये तासुर बना कि जनाब चूंकि उस समाअत के दौरान ये बहस उठी, एक वकील ने कह दिया कि सर ये केस जो आप सुन रहे हैं यानी कि रेगुलर बेंच, ये आप नहीं सुन सकते, ये केस आईनी बेंच का है। अच्छा, अब ये केस लगा किस तरह था रेगुलर बेंच में? एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी फैसला करती है कि कहाँ लगेगा क्या लगेगा, तो केस तो लग चुका। लेकिन फिर ये हुआ कि तासुर बना कि जैसे ये केस यहाँ से निकाल के वहाँ लेके जाने की कोशिश। अब आप देखिए कि आज के रिमार्क्स क्या हैं। मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए, प्रोसीजर कमेटी, ये वो कमेटी है जो फैसला करती है कि कौन सा बेंच कौन से केसेस सुनेगा। उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि प्रोसीजर कमेटी अगर चलते हुए केसेस वापस ले ले, केस चल रहा है अदालत में और उसको वापस लेके दूसरे बेंच के हवाले कर दे, तो फिर तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई।
منصور علی شاہ صاحب نے مزید ریمارکس دیے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ڈائریکٹ حکومت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ لگے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو بینچ سے کیس ہی واپس لے لیا جاتا ہے. یعنی آپ ایک کیس شروع کر چکے ہیں اور آپ کو لگا آپ گورنمنٹ کے خلاف آ رہا ہے, پھر ہم سے لے کے اگلے بینچ کو دے دیں گے جو کہ آپ کی فیور کا ہوگا. عدالت نے استفسار کیا, پوچھا انہوں نے کہ عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہیں ہوا, جو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیس یہیں مقرر ہوگا اسی بینچ کے سامنے, تو کیوں نہیں ہوا؟ تو بتایا یہ گیا کہ جی جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ کیس آپ کے سامنے لگنا ہی نہیں تھا, یہ کیس آئینی بینچ کا تھا, تو پھر آپ کے سامنے کیوں لگ گیا؟ غلطی سے لگ گیا, یہ کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا, حالانکہ تو کیس یہ آئینی بینچ کا تھا. بہرحال ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد رجسٹرار کو فائر مطلب OSD بنا دیا گیا, سائڈ لائن کر دیا گیا کہ آپ نے کیسے غلطی کر دی. یہ پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی آج کی ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال ایک جج صاحب میں اسی بینچ کے عقیل عباسی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ غلطی تھی تو یہ تو عرصے سے جاری تھی, تو اس کا ابھی کیسے ادراک ہوا؟ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی, میں تو اس کیس کو ہائی کورٹ میں بھی سن چکا تھا. بہرحال اب منصور علی شاہ صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس ہوا کیسے؟ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا. منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا گیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ بھائی ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا آرڈر ہے, لیکن سامنے اگر ہمارا آرڈر ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کیس اس بینچ کے سامنے لگے گا, چونکہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی نے پہلے لگا دیا ایک جگہ کیس, تو پھر ہمارا آرڈر پریویل کرنا چاہیے نہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیا. اب اس میں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں اب یہ ایک مزاح کا عنصر ہے, طنز کا عنصر ہے, کیا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے, یہ کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا, یعنی لگنا ان کے سامنے تھا, آپ نے لگا دیا ہمارے سامنے غلطی سے, لیکن آ گیا ہمارے سامنے, لیکن بینچ میں آ گیا. اب کمیٹی کا کام ختم, یعنی کمیٹی نے ایک دفعہ جہاں پہ کیس لگا دیا, اب یہ کیس وہیں چلے گا. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جہاں محسوس و فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. اور آگے انہوں نے کہا, جس میں کہہ رہا تھا کہ شاید طنز کا عنصر ہے یا مزاح کا ہے یا مجھے نہیں معلوم کیا ہے, منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دی, یہ کیس آپ سے رہ گیا, ہمارے سامنے آ گیا, آخر اللہ تعالیٰ نے بھی تو کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے نا. جسٹس عقیل عباسی نے کہا ٹیکس کے کیسز میں کون سا آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جانا تھا جو یہ مقدمہ واپس لے لیا گیا. انہوں نے ریمارکس دی کہ جو دستاویزات آپ پیش کر رہے ہیں یہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا دفاع ہے. ایک لمبی پھر کہانی اس کے آگے بھی ہے, اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ ان جج صاحبان نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا ہے, اوپن واٹس میڈیا کے سامنے, سب کے سامنے, جس میں انہوں نے شکوہ اور حیرت کا اظہار کیا ہے یہ کیسے معاملہ ہو رہا ہے. سو قصہ مختصر آسان الفاظ میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے اختیارات کے حوالے سے معاملہ بالکل سامنے ہے کہ جہاں پر کچھ جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیس سننے کا رائٹ ہمارا تھا, یہ کیسے ہم سے لے کے دوسرے جج کو یا دوسرے بینچ کو دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے اب کل بھی سماعت ہے, اس حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ فارغ ہو چکے ہیں, ایڈیشنل رجسٹرار, اور ابھی آگے سماعتیں ہونی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی ذرا ایک معاملہ ذرا ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور شاید آگے جا کے مزید تناؤ کا رخ اختیار کر جائے. اس پر یہ بھی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جس کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا مسئلہ پڑا ہے, وہ 26ویں ترمیم بھی چیلنج ہوئی ہے اور اس کا کیس بھی لگا ہوا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 27 جنوری کو اس 26ویں ترمیم کا کیس اور اس کی بھی سماعت ہونے, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.